پیناما کیس کا ایک اور اہم مرحلہ شروع۔ شریف خاندان کی لندن جائیداد کے مالی ذرائع سے متعلق وزیر اعظم کے بچوں کے دلائل کا آغاز۔ حسین نواز کے کہنے پر ان کی بہن نے منروا کمپنی کی اتھارٹی قبول کی، تاہم لندن فلیٹس بھائی کی ہی ملکیت ہیں۔ مریم نواز کے وکیل کے دلائل۔ 1992 کے بعد کبھی بھی والد کے زیر کفالت رہی اور نہ ہی لندن فلیٹس کی بینیفیشل آنر رہی۔ وکیل شاہد حامد نے مریم نواز کا بیان عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالتی بیان پر دستخط نہ ہونے پر مریم کا بیان مسترد۔ بغیر دستخط دستاویز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، جسٹس کھوسا کے ریمارکس۔ اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کو بھی بلائیں گے، لیکن اس کا فیصلہ سب کو سننے کے بعد کیا جائے گا۔ پرکھنے پر مواد کا بڑا حصہ فارغ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مواد کو ثبوت نہیں کہہ سکتے، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ غلط دلائل دینے پر جماعت اسلامی کے وکیل کی عدالت نے سرزنش کر دی۔ معلوم ہے کہ شک کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ جج کا سوال، آپ نے تو کیس کو مذاق بنا دیا ہے۔ ججز کے ریمارکس، کمیشن بنانے کے لیے الگ بینچ بنانے کا حکم۔ قطری کا خط فراڈ نکل آیا، جائیدادیں نواز شریف کی ہیں۔ پیناما میں نام نہ آتا تو شریف خاندان جائیدادوں کو مانتا ہی نہیں۔ ہم حکومتی دستاویزات کو غلط ثابت کر چکے، عمران خان کی تنقید۔ 3 ہفتے میں عدالت میں ایک ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ ہر پریس کانفرنس میں مریم نواز کا نام لیا جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف کی پٹیشن میں ان کا نام تک شامل نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فنڈ کرپشن کیس کی سماعت۔ تحریک انصاف کے وکیل 21 فروری کو پارٹی موقف پیش کریں، الیکشن کمیشن کا حکم۔ ان کو سوجھ بوجھ نے ترقی کی، وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اس کبھی دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کبھی آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان کے الزامات کے سر پاؤں آج تک سمجھ نہیں آتی۔ لاہور اور پنڈی اسلام آباد کے بعد ملتان والوں کے لیے بھی میٹرو بس کا تحفہ۔ نعرے لگانے والے بتائیں کہ نیا پاکستان کہاں بنا۔ سوجھ بوجھ سے آری مخالفین ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ان کا کچا چٹھا جلد قوم کے سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف کا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ دھرنوں کا سامنا نہ ہوتا تو ترقیاتی منصوبے پہلے ہی مکمل کر لیتے۔ دھرنے رکے تو پاکستان ترقی کی راہ پر آ گیا۔ مخالفین نے الزامات کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا خطاب۔ پولیس نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ ٹوٹی پوٹی سڑکوں کو قرار دے دیا۔ جب تک چوری شدہ فونز کی خرید و فروخت بند نہیں ہوتی، وارداتوں کی روک تھام ممکن نہیں۔ ڈی آئی جی سی آئی اے کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ 2200 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آرمی چیف کی میزائل تیار کرنے والی ٹیم کو مبارکباد۔ گجرانوالہ میں ایک اور کم سن ملازمہ تشدد کا شکار۔ چائے لانے میں تاخیر پر مالک نے چہرے پر چائے پھینک دی۔ متاثرہ لڑکی طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مالک مکان کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ گجرانوالہ میں چنگچی رکشہ گاڑی سے ٹکرانے پر سب انسپیکٹر بھر گیا، رکشے والے کی درگت بنا دی۔ زخمی ڈرائیور کو دیکھ کر عوام کو بھی غصہ آ گیا، پولیس والے کی بھی پٹائی کر ڈالی۔ کراچی میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ۔ بند سی این جی اسٹیشن کھلوانے کے لیے اے ایس آئی کا پمپ مینیجر پر تشدد۔ قائم مقام ایڈیشنل آئی جی کا نوٹس، اہلکار کو معطل کر کے تحقیقاتی رپورٹ 24 گھنٹوں میں پیش کرنے کا حکم۔ جانوروں کی لڑائی پر پابندی کا عدالتی حکم سرعام پامال۔
رحیم یار خان میں ایم پی اے کی نگرانی میں اونٹوں کی لڑائی، غیر قانونی تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر تھے۔ 50,000 چلو مبارک آپ کو، خیر مبارک، چلو یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس نے 50,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ دن کے اختتام پر 49,900 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند۔ پختونخوا اسمبلی نے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا کی تنخواہ اضافے کے بعد 2 لاکھ، اسپیکر کی 1,80,000 اور اراکین اسمبلی کی تنخواہ 1,40,000 کر دی گئی۔ ایم کیو ایم کا مردم شماری فوج کی زیر نگرانی کرانے کا مطالبہ، کراچی کے اداروں کا عملہ شامل نہیں کیا گیا۔ مردم شماری شفاف نہ ہوئی تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے، فیصل سبزواری۔ کراچی کے شہری زہریلا پانی پینے پر مجبور ہیں، اسپتال بیماروں سے بھرے ہیں۔ زہریلا پانی پلانے میں بظاہر تمام ادارے ملوث ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر قائم جوڈیشل کمیشن کے ریمارکس، ماحولیاتی قوانین پر عمل نہ کرنے والی صنعتوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخاب میں حامد خان گروپ کے تنویر اختر 2,448 ووٹ لے کر کامیاب۔ انتخابات میں 4,400 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارش کے بعد ندی نالے بفر گئے۔ پی ڈی ایم اے کی حادثات میں 3 ہلاکتوں اور 9 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ پنجاب اور کے پی کے میں بھی بارش کے باعث سردی بڑھ گئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مسلسل برف باری سے رابطہ سڑکیں بند۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرانس پیسیفک معاہدے سے علیحدگی کا حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ چین کو عالمی سمندروں پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ شام میں داعش کے خلاف ماسکو کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ برطانوی سپریم کورٹ نے بریگزٹ پر عمل درآمد پارلیمنٹ کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ بریگزٹ کا ٹائم ٹیبل تبدیل نہیں ہوگا، برطانوی حکومت۔ اسکاٹ لینڈ کی پولیس میں اب باحجاب خواتین بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گی۔ اسکاٹش پولیس کی پہلی باحجاب پولیس اہلکار میں مسلمان ماں اور بیٹی شامل ہیں۔ بھارت میں ہونے والے دوسرے بلائنڈ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی 17 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ محمد جمیل کپتان اور انیس جاوید کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ پیناما مقدمے کا ایک اور اہم مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ شریف خاندان کی لندن جائیداد کے مالی ذرائع سے متعلق وزیر اعظم کے بچوں کی طرف سے دلائل کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے مریم نواز کے وکیل شاہد حامد نے دلائل دیے اور بتایا کہ حسین نواز کے کہنے پر ان کی بہن نے منورہ کمپنی کے اتھارٹی قبول کی، تاہم لندن فلیٹس بھائی کی ہی ملکیت ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر قاسمی مزید بتائیں گے۔ سپریم کورٹ کے پاناما مقدمہ میں نواز شریف کے وکیل نے اضافی دستاویزات جمع کرائیں۔ ان کے مطابق مریم نواز لندن فلیٹس کی حقیقی مالک نہیں ہیں۔ انہوں نے کبھی منورہ کمپنی کا دورہ کیا، نہ ہی اس کے عملہ سے کبھی ملیں۔ حسین نواز نے بہن کو درخواست کی تھی کہ منورہ کمپنی سے رابطہ کی اتھارٹی قبول کر لیں۔ حسین نواز اور قطر کے الثانی خاندان میں معاملات جنوری 2006 میں طے ہوئے۔ اس کے بعد منورہ کمپنی کے ڈائریکٹرز متعین ہوئے اور پھر ٹرسٹ ڈیڈ بھی ہوئی۔ لندن فلیٹس کی ملکیت حسین نواز کے پاس ہی رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 31 ملین کے تحفوں کا ٹیکس گوشواروں میں ذکر نہ ہونے کا الزام بھی ہے۔ وکیل شاہد حامد نے کہا کہ مریم پر ایک الزام والد کے زیر کفالت ہونے کا بھی ہے۔ جسٹس آصف کھوسا نے کہا کہ جب الزام کاغذات نامزدگی کا نہیں تو کیسے اندازہ لگا لیا کہ یہ مسئلہ بھی ہے۔
الزام تو ٹیکس گوشواروں سے متعلق ہے۔ بینچ نے نعیم بخاری کے دلائل کا حوالہ دیا اور کہا کہ نواز شریف پر بعض الزامات مریم صفدر کے حوالے سے بھی ہیں۔ شاہد حامد نے نقطہ اٹھایا کہ مقدمہ کی دائر درخواستوں میں مریم نواز کے خلاف کوئی استدعا نہیں کی گئی۔ اس پر بینچ نے انہیں زیر کفالت کے ایشو پر دلائل دینے کا کہہ دیا۔ پھر وکیل نے بتایا کہ مریم نواز کا جمع کرایا گیا جواب 3 بیانات کا خلاصہ ہے۔ بعد میں سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ناصر کاظمی، آج نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے پیناما مقدمے کی سماعت آج بھی جاری رکھی، لیکن کمیشن بنانے کا مقدمہ الگ بینچ کو بھیج دیا۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کے وکیل نے دلائل تو مکمل کیے، لیکن غلط حوالے دینے پر عدالت ان پر برہم ہوتی رہی۔ بینچ کا کہنا تھا کہ حوالے والے مقدمے کی فائل تو پڑھتے نہیں، مواد ثبوت نہیں ہوتا، پتہ ہونا چاہیے کہ شک کا فائدہ کس سے ہوتا ہے۔ جسٹس آصف کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پاناما پیپرز کے مقدمے کی سماعت کی۔ جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف کو آغاز پر ہی اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ظفر علی شاہ کیس کا حوالہ دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس حوالے میں وکیل کی استدعا نہیں بلکہ کورٹ آرڈر کا بتائیں۔ اس مقدمے میں نواز شریف کے وکیل خالد انور نہیں تھے، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ظفر علی شاہ کیس میں ذکر مبینہ کرپشن کا ہے جسے فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ وکیل نے حوالہ دہرانا چاہا تو عدالت کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ کہا کہ وکیل صاحب آپ کو کیس کا پتہ ہی نہیں، فیصلہ پڑھا ہی نہیں اور حوالے دے رہے ہیں۔ پھر وکیل نے درستگی کے لیے مہلت مانگی تو جسٹس عظمت نے کہا کہ مذاق ہی بنا لیا ہے، جائیں جو دل کرتا ہے پڑھتے رہیں۔ وکیل نے موکل کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا، بات ہلکی تھی یا بھاری فیصلے میں لکھ دیں گے۔ وکیل نے حدیبہ کیس کا حوالہ دیا اور کہا کہ ملزم جیل میں ہونے پر کسی اور نے ادائیگی کر دی تھی۔ جسٹس عظمت نے کہا کہ یہ دلیل تو مخالف وکیل نے دینی تھی جو آپ نے دے دی۔ اس پر وہاں موجود تحریک انصاف کے رہنما بھی ہنس پڑے۔ جسٹس کھوسا نے بھی کہا کہ پتہ ہے کہ شک کا فائدہ کسے ہوتا ہے۔ توفیق آصف کے معاون وکیل احسان الدین نے دلائل میں ثبوت ہونے اور عدالت پر بھاری ذمہ داری کی بات کی تو بینچ نے پوچھا کہ مواد کو ثبوت نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر کہنے پر مواد کا بڑا حصہ فارغ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت نے پاناما پر کمیشن بنانے کی درخواستوں کو اکٹھا کر کے الگ بینچ میں زیر سماعت لانے کا حکم سناتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ناظرین، پاناما مقدمے میں عدالتی کارروائی پیش رفت کرتے ہوئے لندن جائیداد کے منی ٹریل والے دلائل تک تو پہنچ گئی، لیکن روز باہر سیاسی بیان بازی کرنے والے دونوں فریقین کے درمیان شکوہ جواب شکوہ اور تکرار کچھ نئی اور کچھ دہرائی ہوئی باتوں کے گرد ہی گھومتی رہی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ۔ خلافات ہوئے پاناما پیپرز میں نے تو وہ اٹھا رہا ہوں جو میں اپوزیشن کا کام ہے کہ جواب دیں، میرے اوپر اٹیک کرنے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی پوتر نیک آدمی ہو وہ سوچتا بات کرتے وقت، آپ تو بھائی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا ذکر تو کیا ہے، لیکن جب پٹیشن تیار کی ہے نہ ان کے خلاف کوئی الزام عائد کیا ہے اور نہ ہی کوئی پریئر یعنی استدعا کی ہے۔ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا مریم پہ کیس ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو یہ پیسہ نواز شریف کا ہے اور یہ ہے ہمارا کیس۔ ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں تو جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے بسال وہاں سے شروع کرے نا۔ عدالت اس کے لیے ایک میکنزم بنا لے کہ جس میں ان تمام لوگوں کا محاصرہ کیا جائے، احتساب کیا جائے جنہوں نے آج یا کل جس حالت میں لوٹا ہے ان کا احتساب ہو۔ ICIJ نے ایک نیا ڈاکومنٹ ان کا ریلیز کیا ہے کہ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج 50,000 پوائنٹ کراس کر گئی۔ لاہور میں اورنج ٹرین پہ 200 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات ہو چکے ہیں۔ ان 200 ارب روپے سے اگر 200 ہسپتال بنا دیے جاتے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے میٹرو بس چلا رہے ہیں اور خان صاحب آپ جھوٹ کی ٹرین چلا رہے ہیں۔ بڑے لیڈر بنے پھرتے ہو، نواز شریف کے بچوں سے ڈرتے ہو۔ کی بصیرت جو بالکل تاریک ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ روشنی عطا فرمائے۔ کیوں نہیں اکبر بابر صاحب کے جو پٹیشن ہے اس کا جواب دیتے، اور یہ جو آپ نے عبا پہنی ہوئی ہے صادق امین کی، یہ اتار دی ہے مسلم لیگ نے۔ ایک آدمی جو 6 سال پہلے نکالا گیا پارٹی سے، وہ جا کے نون لیگ کے ساتھ مل کے کیس کر دیتا ہے، کہہ رہے جی وہ اوورسیز فنڈنگ ہے اور یہ حلال کی فنڈنگ ہے۔ اور اب بات کریں گے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی، جنہوں نے ملتان میٹرو بس منصوبے کا افتتاح کر دیا اور کہا کہ پورا ملک ترقی کی لپیٹ میں ہے۔
ترقی کی سمجھ سے نابلد کچھ لوگ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد ان کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ جائے گا۔ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد کے بعد ملتان میں بھی میٹرو بس منصوبہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے میٹرو بس منصوبے کا افتتاح کیا، جس کے بعد منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومت کے گن گاتے ہوئے سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید کی۔ جن کو سوجھ بوجھ نے ترقی کی وہ پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اسی کبھی دھردے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کبھی آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان کے الزامات کے سر پاؤں آج تک سمجھ نہیں آتی، ان کے اپنے معاملات دیکھے تو اتنے الجھے ہوئے ہیں، ایک دن سامنے آئیں گے ان کے اپنے معاملات آ رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کسی نے نیا پاکستان دیکھنا ہے تو ملتان دیکھے، نعرے لگانے والے بتائیں کہاں ہے نیا پاکستان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک ترقی کی لپیٹ میں ہے، حکومت کام کر رہی ہے، دھرنے پر نہیں لگی۔ سیاستدان صرف تقاریر، ناشتوں اور کھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ آج کی سیاست بدل چکی ہے، جو کام نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ تقریروں کے لیے اور صرف ناشتوں کے لیے اور کھانوں کے لیے یا چائے پینے کے لیے نہیں ہوتے، یہ کام کرنے چاہیے۔ اور آج کی سیاست اب بدل چکی ہے، جو یہ کام کرے گا وہ سروائیو کرے گا، جو نہیں کرے گا فارغ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملتان میں ہیلتھ انشورنس اسکیم بھی متعارف کرائیں گے، غریبوں کا علاج حکومت اپنے خرچ پر کرائے گی۔ اس موقع پر پنڈال سے آوازیں آئیں کہ عمران کا بھی علاج کرائیں، جس پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کئی لوگ لا علاج ہوتے ہیں۔ کئی لوگ لا علاج ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورا پاکستان ترقی کی لپیٹ میں ہے، ناسمجھ لوگ ترقی کا راستہ روک رہے ہیں، لیکن ایک دن ضرور ان کا سارا کچا چٹھا قوم کے سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ اگلے سال زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی اور حکومت بجلی کی قیمتیں کم کرے گی۔ خطاب کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے میٹرو بس میں سفر کیا اور سفر کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے میٹرو بس اسٹاپ چنگی نمبر 9 کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، رخ کریں گے کراچی کا، جہاں اسٹریٹ کرائمز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اب پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز کی بڑی وجہ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں۔ کراچی میں خدا خدا کر کے امن بحال ہوا تو وزیر اعلیٰ کی توجہ اسٹریٹ کرائم کی جانب بھی مبذول ہوئی۔ 10,000 اضافی اہلکار بھرتی کرنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن پولیس افسران نے اب انکشاف کیا ہے کہ انفراسٹرکچر کی تباہالی اسٹریٹ کرمنلز کی کامیابی کی اہم وجہ ہے۔ جیسے جیسے شہر کی سڑکیں امپروو کریں گی، ٹریفک جیمز کم ہوں گے، اسٹریٹ لائٹس لگیں گی اور اکنامک پراسپیرٹی میں اضافہ ہوگا اور ان امپلائمنٹ ریشو بہتر ہوگی، انشاءاللہ اسٹریٹ کرائم پہ بھی اس حد تک قابو پا لیا جائے گا جو توقعات عوام کی ہیں، لوگوں کی ہیں، میڈیا کی ہیں۔ سی پی ایل سی کی اعداد و شمار کے مطابق شہر کا ضلع شرقی وارداتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے، دوسرے نمبر پر ضلع وسطی، تیسرے پر جنوبی، چوتھے نمبر پر ملیر اور آخری نمبر ضلع غربی کا ہے۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ ناظم آباد، صدر، ملیر، سوراب گوٹ، سولجر بازار اور گارڈن سمیت دیگر کئی علاقے اسٹریٹ کرمنلز کے لیے جنت تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں سڑکوں کی صرف باقیات ہی رہ گئی ہیں۔ شہر میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری اور چھینے جانے کی وارداتوں کا جائزہ لینے پر انکشاف ہوا کہ رات کے اوقات میں وارداتیں دن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ صرف ایک ماہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں رات 9 سے 10 بجے کے درمیان شہری 227 موٹر سائیکلز اور 24 گاڑیوں سے محروم ہو گئے، جبکہ گاڑی چوری کی وارداتیں رات ڈھلنے کے ساتھ مزید بڑھتی ہیں۔ کراچی پولیس کے مطابق شہر میں موبائل چھیننے کی یومیہ 1.5 سے 2 درجن، جبکہ موٹر سائیکل اور گاڑی چھیننے کی بھی نصف درجن وارداتیں ہوتی ہیں۔ البتہ اگر سڑکوں کی حالت بہتر ہو جائے تو ان وارداتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اسٹریٹ کرائمز پر پولیس کا موقف اپنی جگہ، لیکن خود پولیس اسٹریٹ تو کیا آفس میں آ کر کرائم کرے تو اس کا کیا جائے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں گلبرگ تھانے کے ایک اے ایس آئی نے بند سی این جی اسٹیشن کھلوانے کے لیے وہاں کے مینیجر پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اسی سارے واقعے کے بارے میں، اسی فوٹیج کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے ہمارے نمائندے احسن عباسی سے۔ احسن عباسی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ واقعہ کب کا ہے اور کیا ہو گیا تھا اس پولیس اہلکار کو؟
جی بالکل آسما، یہ 22 جنوری کو گلبرگ کے علاقے میں پیش آیا تھا. بندش کے روز جو ہے یہ ASI دلشاد شیخ گلبرگ میں جو تعینات ہے وہ اپنی پرسنل گاڑی پہ CNG بھروانے کے لیے اسٹیشن پہ پہنچا. تو مینیجر جو موجود تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ آج بندش کا روز ہے تو گاڑی میں CNG نہیں دی جا رہی ہے، جس کے باعث جو ہے اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا. لیکن اس مقصود نامی جو مینیجر تھا وہ جب نہ مانا تو صبر کا پیمانہ ان کا لبریز ہوا، جو شدت اختیار کر گیا اور دلشاد شیخ جو ASI گلبرگ تھانے میں تعینات تھا اس نے تشدد کا نشانہ بنایا. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے جو ہے اس بے بس مینیجر کو مارا جا رہا ہے ASI دلشاد شیخ کی جانب سے. جب آج واقعہ میڈیا پہ رپورٹ ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹر ثناء اللہ باسی نے واقعے کی رپورٹ طلب کی اور فوری طور پہ دلشاد شیخ کو معطل کر کے SP گلبرگ جو ہے بشیر بروہی ان کو تحقیقاتی افسر جو ہے وہ تعینات کیا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے. 24 گھنٹے کے اندر اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ. صرف سندھ ہی نہیں، پنجاب پولیس کا بھی یہی حال ہے. گجراوالا میں گاڑی سے چنگچی رکشہ ٹکرانے پر تھانے دار نے ساتھی کے ہمراہ رکشہ ڈرائیور کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. شہریوں نے ظلم ہوتا دیکھا تو سب انسپیکٹر کی ایسی درگت بنائی کہ وہ جان بچا کر رفو چکر ہو گیا. گوجرانوالا میں تھانہ صدر وزیر آباد میں تعینات سب انسپیکٹر سمیع اللہ کی گاڑی کے ساتھ چنگچی رکشہ ٹکرا گیا، جس پر بھپرے ہوئے سب انسپیکٹر نے اپنے ساتھی کے ہمراہ رکشہ ڈرائیور کو ڈنڈوں، مکوں اور تھپڑوں کے ساتھ وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا. رکشہ ڈرائیور کے بے ہوش ہونے پر شہریوں نے بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی تو سب انسپیکٹر سمیع اللہ بدتمیزی پر اتر آیا، جس پر شہریوں نے بھی سب انسپیکٹر کی تھپڑوں اور مکوں سے خوب درگت بنائی. سب انسپیکٹر موقع غنیمت جانتے ہوئے رفو چکر ہو گیا. ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر رکشہ ڈرائیور کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے 2000 کلومیٹر سے بھی زائد فاصلے تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. اس میزائل سے پاکستان نے ایک زائد روایتی اور ایٹمی وار ہیڈ سے دشمن کے مختلف اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے. ISPR کے مطابق زمین سے زمین پر 2200 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. ایک سے زائد ری انٹری وہیکل کی ٹیکنالوجی سے لیس یہ ابابیل میزائل دشمن کے ریڈار نظام کو تباہ کرنے اور اس کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے. ابابیل میزائل ایک سے زائد روایتی اور جوری وار ہیڈز لے جانے اور ان سے مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاک فوج کے مطابق یہ میزائل تجربہ خطے میں بیلسٹک میزائل کی دوڑ میں اسٹریٹجک توازن لانے کی جانب اہم پیش رفت ہے. ساتھ ہی اس کا پاکستان کے دفاعی ڈیٹرنس کو مزید مؤثر بنانے میں بھی اہم کردار ہے. اس نئے میزائل تجربے پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور فوجی قیادت نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے. سندھ اسمبلی کی بات کر لیتے ہیں. نصرت سحر عباسی اور امداد بطافی کے درمیان چیمبر میں آنے کی بات پر تنازع کے باوجود اسپیکر سمیت ارکان نے چیمبر کی تکرار نہ چھوڑی. صوبائی وزیر ناصر شاہ نے کامران اختر کو چیمبر میں آنے سے منع کر دیا. امین شاہ مزید بتائیں گے. صوبائی وزیر امداد بطافی اور نصرت سحر عباسی کے درمیان جھگڑے کی وجہ بننے والے الفاظ چیمبر کا ارکان اسمبلی نے پیچھا نہ چھوڑا. قائم مقام اسپیکر شہلا رضا نے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شاہ کو اپوزیشن رکن کامران اختر کو چیمبر میں بلانے کا مشورہ دے دیا. ریلیونٹ کوسچن بھی تھا، آپ انہیں اپنے چیمبر میں بلا کے جواب دے دی. صوبائی وزیر ناصر شاہ اس مشورے پر ڈر گئے اور کہا کہ وہ خود معزز رکن کامران کے پاس جانے کو تیار ہیں. میں خود چلا جاؤں گا کامران بھائی کے پاس، ان کو چیمبر میں نہیں بلاؤں گا، میں ان کے پاس خود چلا جاؤں گا. اجلاس میں ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو وزیر بلدیات کی بجائے میئر کراچی کے ماتحت کرنے کا ترمیمی بل کثرت رائے سے مسترد، جبکہ ایوان نے مردم شماری سے پہلے تشہیری مہم چلانے، غیر قانونی اسلحے کی تیاری روکنے سمیت 4 قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی. خبر ہے صوبہ خیبر پختونخوا سے، جہاں وزیر اعلیٰ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزراء، مشیروں، معاونان خصوصی اور پارلیمانی سیکرٹری سمیت اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراد میں کئی گنا اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر بل اسمبلی سے منظور ہو گیا.
बिल के तहत वज़ीर आला की तनख्वाह 40,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। स्पीकर की तनख्वाह 80,000 से बढ़कर 1,80,000, जबकि डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 45,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपए होगी। मुशीरों की तनख्वाह 30,000 से बढ़ाकर 1,60,000 कर दी गई है। माविन खुसूसी और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहें भी 18,000 से बढ़ाकर 1,60,000 रुपए की गई। अरकान असम्बली की तनख्वाहें जो पहले फी कस 18,000 रुपए थी, अब वो भी 1,40,000 रुपए माहाना लेंगे। तनख्वाहों में ये इजाफा 1 जुलाई 2016 से नाफिजुल अमल होगा। एक के बाद आगे देखिए। होशियार, खबरदार, गरजने और बरसने कोई आ रहा है। और ऊंटों की लड़ाई का मेहमान। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएंगे पंजाब में असिस्टेंट समेत दीगर मेडिकल आलात और अद्वियात के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी काम में मसरूफ है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स की हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट से मुतालिक मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में सब अच्छा नहीं है, मगर जद्दोजहद में मसरूफ है। महकमा सेहत की कोताहियां बयान करने के साथ अच्छे कामों को भी सराहना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि स्टंट जाली नहीं, गैर रजिस्टर्ड जरूर हैं, जिसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया जा रहा है, मगर अद्वियात, स्टंट और दीगर मेडिकल आलात की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्रैप काम जारी रखे हुए है। जल्द हकीकत भी अयां हो जाएगी। सो स्टंट के हवाले से CMIT कुछ दिन में अपनी रिकमेंडेशन दे देगा और उसमें खुदा न खासा किसी को मौर्द इल्जाम ठहराना या इल्जाम देना मकसद नहीं। जो कानून के मुताबिक, जो सर्विस रूल्स के मुताबिक होता है, उसके मुताबिक कार्रवाई होती है। वजीर सेहत ने कहा कि नौनिहालों की जिंदगी बचाने के लिए पहले मरहले में चिल्ड्रन अस्पताल से बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आगाज किया जा रहा है, जिसके बाद मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा समेत दीगर अजला में शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब के अस्पतालों में गफलत और नाकाफी सहूलियात के वाकयात रिपोर्ट होने पर महकमा सेहत की जानिब से कमेटियां तश्कील देकर मुअत्तली का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सहूलतें फराहम करें तो काम भी करेंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी हुमा भट्ट। और में वही चंद हॉस्पिटल्स है जो चलते आ रहे हैं, जिना हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल, इसके अलावा कोई नया नाम आपके सामने नहीं आता। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 5 साल गुजर जाने के बावजूद तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी न आ सकी। मरीजा की फर्श पर हलाकत, सर्विसेज अस्पताल में गैर कानूनी भर्तियां और नौमौलूद का हाथ जलना। हर वाक़े पर महकमा सेहत पंजाब ने कमेटियां तश्कील दी, जिनके नतीजे में MS और प्रोफेसर की मौतली हुई, लेकिन अस्पताल में सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो न दी गई। मरीजों का डॉक्टरों का इंतजार और टेस्टों के लिए जगह जगह चक्कर लगाने का सिलसिला भी खत्म नहीं हो सका। मरीज कहते हैं डॉक्टर मुअत्तल करने की बजाय उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही कोई दिला दे। जिन्होंने तो सहूलत मिलती है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं मिलती उन्होंने शिकायत करनी है ना। सुबह के असीं आए इस कमरे च डॉक्टर नहीं सीगा। नहीं, सहूलतें मिलती है, डॉक्टर को मुअत्तल करने का मतलब कोई नहीं। सहूलत मिलनी चाहिए, आवाम को तो सहूलत मिलनी चाहिए। मरीजों का दुख सुनकर डॉक्टर्स भी अपनी मुश्किल बयान करते दिखाई देते हैं। कहते हैं सहूलतें फराहम करना उनका काम नहीं, इंतजामिया और महकमा सेहत अपने फराइज अंजाम दे। चेक कर लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद तो उसके हिसाब से जो कार्रवाई बनते हैं हमारे ऊपर करें, मगर विदाउट कोई सहूलतें प्रोवाइड किए बगैर ऐसा तो करना बिल्कुल जुर्म है। अगर हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, इसके जिम्मेदार क्या डॉक्टर्स हैं? क्या हर डॉक्टर अपने घर से बेड्स लेकर आया करे? 150 अरब का बजट भी 60% से ज्यादा तनख्वाहों पर ही सर्फ होता है, जिसके बायस सरकारी अस्पतालों में ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्ट्स और सहूलियात की फराहमी ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि वसाइल की फराहमी से ही मसाइल का हल मुमकिन है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां लीगी MPA ने अपनी सरपरस्ती में जानवरों की लड़ाई का इनेकाद करवाकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर तकरीब के मेहमान खुसूसी बने और पुलिस मेहमानों को प्रोटोकॉल देती रही। लियाकतपुर के नवाही इलाके चक नंबर 144 7R में गुज़िश्ता रोज हुक्मरान जमात के MPA इस्लाम असलम की सरपरस्ती में मुनक्किदा ऊंटों के दंगल ने अदालती अहकामात को रौंद दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हर किस्म के जानवरों की लड़ाई पर पाबंदी आयद है। ऊंटों की लड़ाई में न सिर्फ अवाम से टिकट के नाम पर लाखों रुपए बटोरे गए, बल्कि जीत हार पर लाखों रुपए का जुआ भी होता रहा। जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अख्तर मुहांदरा गैर कानूनी दंगल रुकवाने की बजाय लड़ाई से महजूज होते रहे।
कानून के रखवाले भी अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल दरामद की बजाय आला शख्सियात को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ रहे। मेले की फुटेज मंजर आम पर आई तो थाना तबस्सुम शहीद में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मगर सरपरस्ती करने वाले 62 अफराद मुकदमे में शामिल नहीं किए गए। ये रिपोर्ट तो आपने देखी। अभी आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जबकि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रात की बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादिसात हुए और इनमें 3 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। गिलगित की जिले इंतजामिया ने भी बर्फबारी से नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया है, जबकि महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस माह कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कल रात से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने कोयटा कराची और कोयटा चमन शाहराहों पर सफर न करने की हिदायत जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन, सवात, अपर दीर, लोअर दीर में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अपर दीर के लवारी टनल में दोनों अतराफ पर बर्फ पड़ने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। गिलगित की जिलाई इंतजामिया ने सूबे में मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। कमिश्नर गिलगित का कहना है कि शदीद बारिश और बर्फबारी से लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। अब आपको बताएं कि अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी और क्यूबा में सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जबकि भारत में सर्द मौसम ने डेरे जमाए हुए हैं। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और आंधी ने तबाही मचा दी, जिसके बायस 22 अफराद हलाक हो गए। और अब अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में तेज हवाओं और बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सड़कें भी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। मुतादिद मकामात पर बिजली का राब्ता भी मुनक़ता है। क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना के करीबी इलाके भी सैलाब की जद में हैं। सैकड़ों घर सैलाब से मुतासर हो रहे हैं। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब भारत में शदीद सर्दी का राज है, जहां सख्त सर्दी से बचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेज हवाओं और धुंध ने भी भारत में डेरे डाले हुए हैं। आपसे शेयर करेंगे खेलों की खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के